السلام علیکم. کیا حال ہے فواد بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا فواد بھائی، میں نے بھائی کو جو ہے نا بھیجا تھا آج. تو صبح وہ نیب آفس گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے جو اپڈیٹ ملی ہے نا، انہوں نے بھائی نے یہ کہا ہے اندر کسی نیب افسر سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے نام پوچھا، کہتا میں نے پوچھا تھا نام، لیکن میرے ذہن سے نکل گیا نام کا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ سیف الرحمان نے ابھی تک پیمنٹ نہیں کی. تو ہم نے ان کو بلوایا ہوا تھا پرسوں، 2-3 دن پہلے. تو ہم نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے تھوڑی سی آئیں بائیں شائیں کی پیمنٹ کے بارے میں. تو ہم نے بڑا سختی والا معاملہ کیا نیب نے. تو اب یہ بات ہوئی ہے کہ عید کے بعد جو ہے نا وہ آ کے انہوں نے کہا جی میں پیمنٹ دے دوں گا. غالباً جون میں کہہ رہے تھے کہ جون میں وہ پیمنٹ دیں گے. تو پھر ہم جو ہے نا 60% دینا سٹارٹ کر دیں گے. تو یہ بات ہوئی ہے جی. السلام علیکم. ایک تو میں اس وقت کسی جگہ پہ انگیج ہوں، میرے پیچھے آپ کو شور شرابہ بھی آ رہا ہوگا، باہر ہوں میں. بات یہ ہے میرے بھائی، یہ اللہ نے جو ایک ہماری گردن کے اوپر یہ جو گھڑا رکھا ہے نا، اس کے اندر ایک دماغ نام کی چیز بھی ہے، اور اللہ نے وہ استعمال کرنے کے لیے دی ہے. مجھے یہ بتا دیں، سیٹلمنٹ ہوئی ہے 7.3 بلین کی، 7 ارب اور 30 کروڑ روپے کی، اور 8 ارب کی شروعات جو ہے وہ ہوئی کہ جی سخی داتا تو وہ آپ کو پتہ ہے نا بہت زیادہ نا، کہ سیٹلمنٹ جو تھی وہ 7.3 ارب کی تھی، انہوں نے 8 ارب روپے دے دیے. وہی بین بج رہی ہے بج رہی ہے بج رہی ہے بج رہی ہے. یار کوئی کم از کم وہ بات کرے کہ جو ڈائجسٹیبل ہو، جو ہضم ہو سکے، جسے کہتے ہیں نا کہ بندہ کہے اچھا یار اس میں کوئی سینس بنتی ہے. میں کیا کہوں، روز روز یہی آپ لوگوں کے چسکے ہوتے ہیں، روز روز آپ کی یہی وہ باتیں ہوتی ہیں. سمپل سی ایک بات ہے میرے بھائی، وہ ایک ادارہ ہے اور ایک کمپٹنٹ ادارہ ہے اور سپیریئر اداروں میں آتا ہے. وہ کوئی میرے اور آپ جیسے لوگ وہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر مقصد یہ ہے کہ یہ صاحب دے چکے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے جس طرح سے انہوں نے ان کو تگنی کا ناچ نچوا کے جتنے پیسے نکلوا سکتے تھے انہوں نے نکلوائے ہیں نا، انہوں نے اس سے ڈبل ان کو تگنی کا ناچ نچوانا تھا کہ میں پیسے دے چکا ہوں، یہ پیسے نہیں دے رہے ہیں. اور اگلی چیز یہ ہے کہ نیب نے منت مانی ہوئی تھی کہ جی 6 سال جو ہے وہ سیف الرحمان نے ذلیل کرنا ہے، اور اس کے بعد جب ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے تو ہم اس کو رکھ کے بیٹھ جائیں گے. ایسا ممکن ہے؟ سر دست و صورتحال یہ ہے کہ جو 17,214 یا 17,500 جو بھی کہتے ہیں، کیا ان کا 40% کلیئر ہوا ہے؟ میں 60% کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوں. ان کا 40% کلیئر ہوا ہے، پھر اس کا 60% دینا ہے. پھر اگلی لسٹ ہے. کچھ تھوڑا سا کوئی خدا کا خوف کر لیں یار. اب ان کا کہا جو ہے وہ قرآن و حدیث تو ہو نہیں سکتا نا. پھر اگلی چیز یہ ہے کہ پچھلے سال سے نا کتنی سٹیٹمنٹس بدل رہی ہیں، آئے دن سٹیٹمنٹ بدل رہی ہے. کوئی نہ کوئی یا تو وہ خود بدل دیں گے، یا ان کا کوئی جو نمائندگان ہیں وہ پھٹا گروپ والے وہ بدل دیں گے. یار اخیر ہو گئی ہے نا، حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. باقی آپ نیب کے اوپر جتنے مرضی الزامات دھر لیں، لیکن جو جاتا ہے وہاں پہ وہ پھر آ کے فیڈ بیک بھی دیتا ہے کہ ان کا رویہ کیسا تھا، وہ کتنے اچھے لوگ ہیں یا وہ کتنے برے لوگ ہیں، یا وہ کیا سلوک کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ کیسے دے دیتے ہیں، اور اگر نہیں آتے تو وہ کیا کہتے ہیں. باقی میرے اور آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے کچھ کرتا ہے نا، ہم محسن کش قوم ہے نا، ہم اسی کی منجی ٹھوکتے ہیں. نہیں یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے. بھائی انہوں نے آپ کے لیے کام کیا ہے، ان کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ رکھ کے بیٹھے ہیں. اب جو جا رہا ہے وہ صاف صاف بتا رہے ہیں نا. جب میں نے بات کی تھی کہ بھئی صاحب صاحب کو بلایا گیا تھا اور ان کی شنٹ پریڈ ہوئی ہے، میں ذرا سلیکٹیو ورڈز یوز کر رہا ہوں کہ بھائی بہت ہو گئی ہے، پیسے کڈو. اب جو جا رہا ہے وہ خود بھی تو وہ بتا رہے ہیں نا کہ ہم نیب میں گئے تھے، جب ہم نے پوچھا انہوں نے بھی سیم یہی بات کی. رونا صرف اس بات کا ہے کہ ایک آدمی سچ اگر بول دے تو یہ ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے. ان کا کام صرف اتنا ہے کہ بس ابہام کریٹ کرنا
لوگوں کو کنفیوز رکھنا، بس وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کسی ڈائریکشن میں جو ہے نا وہ لوگ ایک ڈائریکشن میں کھڑے نہ ہوں۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو باتیں ہیں نا مختلف گروپوں کے اندر، میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کوئی بھی شخص جو آپ کو یہ کہتا ہے نا جی اتنے پیسے لگیں گے، میں آپ کے پیسے نکلوا دیتا ہوں، میں آپ کا کیس ویریفائی کروا دیتا ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں، میں بس آپ دستی مجھے دیں اپنے پرٹیکولرز، کمال کرتے ہیں، میں آپ کا نام لسٹ میں شامل کروا دیتا ہوں۔ میرے سمیت کوئی بھی شخص اگر یہ بات کرتا ہے تو پھر اس کی باتوں پہ یقین کرنے والا جو ہے نا وہ اس سے بڑا احمق ترین شخص کوئی نہیں ہوگا۔ یقین رکھیں اس بات پہ کہ نیب کی اپنی ایس او پیز ہیں، ان کی اپنی پالیسیز ہیں۔ کوئی ایکس وائی زی، شروع میں ہم کیا سنتے تھے، سیف الرحمان جس کو چاہے گا صرف اس کو پیسے ملیں گے۔ ایسا ہوا؟ کوئی ایک کیس بتا دے کہ سیف الرحمان کی ریکمنڈیشن پہ اس نے کہا جی فلانے بندے کو پیسے دے اور فلانے کو نہ دے، ایسا ہوا ہے؟ کوئی ایک ایگزامپل دے سکتے ہیں؟ یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا گروپوں میں، کچھ تو وہ ہیں جو داڑھی دار ہیں، جو داڑیاں لگاتے ہیں جی اتنے پیسے لگیں گے، کچھ ایسے خدائی خدمتگار ہیں، وہ بھی کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ مجھے بھیجیں، میں ابھی کہہ دیتا ہوں ان کو، وہ آپ کا نام انکلوڈ کر دیں گے۔ تو بس وہاں پہ جسے کہتے ہیں نا صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کریں۔ یہ بڑکیاں، یہ بھاشن، کیا میں اب آپ کو بتاؤں، بس چپ ہی رہنے دیا کریں اور خدا را ان چیزوں سے باہر نکلیں یار، بہت ہو گئی ہے۔ نیب کو بدنام کرنے سے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ میرے لیے اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جی میں نیب کا ٹاؤٹ ہوں اور نیب اگر میرے کہنے پہ ہی سارا کچھ کر رہی ہے، تو میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ نیب کا اپنا پلان ہے، ان کی اپنی انویسٹیگیشنز ہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ وہ کسی شخص کے کہنے پہ کم از کم وہ اپنے آپ کو کبھی بھی گندہ نہیں کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ وہ کیا ان کے اتنے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں کہ وہ میرے جیسے یا آپ جیسے لوگوں کے اوپر وہ ڈیپینڈ کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بس صرف وہ، مجھے پتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے نیب کو بدنام کیا جائے اور باقی سارے جو ہے وہ حاجی صاحب بن کے بیٹھے رہیں دودھ کے دھلے ہوئے کہ بس یہ ان کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے۔ تو خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالو یار۔